الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، جو لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، ہدایت کے طریقے بتلانے میں کھلی ہوئی رہنمائی کرتا ہے۔ ان آسمانی کتابوں میں سے ہے جو کہ ہدایت ہیں اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہیں۔ بھائیو، انتہائی رحم و کرم کا مہینہ، عظمت و بزرگی کا زمانہ ہمارے اوپر چھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ثواب کو بہت بڑھا دیتے ہیں، اپنی عنایات میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور ہر شوق رکھنے والے کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ مہینہ برکات و بھلائیوں کا مہینہ ہے، انعامات و نوازشات کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو رحمت و مغفرت اور جہنم کی آزادی یعنی بشارتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت طلب کرنے کا، دوسرا عشرہ مغفرت طلب کرنے کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی طلب کرنے کا ہے۔ احادیث اور آثار میں اس کی فضیلت بہت کثرت اور تواتر سے وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم شریف کی ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک تو اس لیے کہ اعمال صالحہ کی کثرت ہوتی ہے، اور دوسرے عمل کرنے والوں میں رغبت و شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جہنم کے دروازے اس لیے بند کر دیے جاتے ہیں کہ بداعمالیاں کم ہو جاتی ہیں۔ چونکہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس لیے بندوں پر پہلی جیسی دسترس ان کو نہیں رہتی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان میں 5 ایسی فضیلتیں دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئیں۔ پہلی یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ عزیز ہے۔ دوسری یہ کہ صبح سے لے کر افطار تک ملائکہ روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تیسری یہ کہ ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جنت، عن قریب میرے نیک بندے مشقت و پریشانی کے بوجھ سے نکل کر تیرے اندر داخل ہوں گے۔ چوتھی یہ کہ سرکش شیاطین بیڑیوں میں باندھ دیے جاتے ہیں، چنانچہ غیر رمضان میں ان کا جو قابو چلتا تھا وہ رمضان میں نہیں چلتا۔ پانچویں یہ کہ آخری رات میں تمام روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ رات شب قدر ہے؟ ارشاد ہوا کہ نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مزدور جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو اس کا پورا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور پورے مہینے حقوق کے ساتھ روزے رکھنے کا بدلہ یہی ہے کہ روزہ دار کی بخشش کر دی جائے۔ بھائیو، یہ 5 فضیلتیں ہیں جو حق تعالیٰ نے تمہارے لیے جمع کر رکھی ہیں اور ساری امتوں میں صرف امت محمدیہ کے لیے خاص ہیں۔ یہ پروردگار کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے ظاہر کیے گئے ہو، اس لیے کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سامعین کرام، پہلی فضیلت
لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یعنی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ خلوف کے معنی ہے معدے میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے منہ کی بو کا بدل جانا۔ یہ بو لوگوں کو ناپسند ہوتی ہے، لیکن حق تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ و پسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت اور فرما برداری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری کی وجہ سے پیدا ہو وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتی ہے، اس لیے وہ اس طاعت کے کرنے والے کو اس سے کہیں زیادہ پاکیزہ، بہتر اور افضل بدلہ عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہتا ہوگا۔ اسی طرح حج میں میدان عرفات کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہوئے ملائکہ سے فرماتے ہیں کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے دربار میں پراگندہ حال اور غبار آلود آئے ہیں، یعنی اس خاص مقام پر پراگندگی یعنی بالوں کا بکھرا ہونا اور غبار آلود ہونا حق تعالیٰ کے نزدیک اس لیے محبوب ہے کہ یہ محض اللہ کی اطاعت کی وجہ سے ہے اور احرام کے ممنوعات سے بچنے اور زینت ترک کرنے کے سبب سے ہوا ہے۔ اسی طرح روزہ دار کے منہ کی بو بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس لیے یہ بھی پسندیدہ ہے۔ دوسری فضیلت، فرشتے افطار تک روزہ داروں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اس لیے وہ یقیناً اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو روزہ داروں کے حق میں قبول فرمائیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان کو اس کا حکم دیا ہے۔ اس امت کے روزے داروں کے لیے دعائے مغفرت کا فرشتوں کو حکم دینے کا مقصد ان کے کام کو سراہنا، ان کے ذکر کو بلند کرنا اور روزے کی فضیلت کو بیان کرنا ہے۔ استغفار کا مطلب بخشش اور مغفرت طلب کرنا، یعنی گناہوں کو دنیا و آخرت میں چھپانے کی اور اس سے درگزر کرنے کی اپنے پروردگار سے درخواست کرنا۔ مغفرت انتہائی بلند اور عظیم مقصد ہے، کیونکہ ہر انسان گنہگار ہے اور نافرمانی میں حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، لہٰذا اپنے رب کے مغفرت کے حصول کے لیے مجبور و بے بس ہے، اس لیے خاص طور پر اس ماہ میں جتنا ہو سکے استغفار کرنا چاہیے۔ تیسری فضیلت، حق تعالی ہر دن رمضان میں جنت کو سجاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عنقریب میرے بندے مشقت و پریشانی کے بوجھ سے نکل کر تیرے اندر داخل ہوں گے۔ ہر روز جنت کو سجا کر اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کرنا اس لیے ہے تاکہ ان کو اس میں جانے کی رغبت و شوق پیدا ہو، جیسا کہ ارشاد فرمایا کہ جلد ہی میرے بندے مشقت و بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار کر جنت میں داخل ہوں گے۔ مشقت سے مراد دنیا کی پریشانیوں کا بوجھ، اس کی تھکن اور اذیتیں ہیں۔ بہرحال جب جنت کی رغبت ہوگی تو لوگ اعمال صالحہ پر کمر بستہ ہوں گے جن میں ان کی دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی ہے، اور یہ نیک اعمال عزت کے مقام جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ چوتھی فضیلت، سرکش شیاطین بیڑیوں اور زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نیک بندوں کو راہ حق سے بے راہ کرنے اور بھلائی کی چیزوں سے روکنے پر قادر نہیں ہو پاتے۔ یہ حق تعالیٰ کی اپنے بندوں کے ساتھ خاص نصرت ہے کہ ان کے دشمن کو قید کر دیا جو اپنے گروہ کو محض اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمیوں میں سے ہو جائیں۔ اسی لیے صالحین کے اندر نیکی کی خاص رغبت اور برائی سے کنارہ کشی اس ماہ میں بنسبت دوسرے ماہ کے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ پانچویں فضیلت، اس مہینے کی آخری رات میں ان تمام لوگوں کی جو روزہ، تراویح، نوافل جیسی عبادات میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان عمل کرنے والوں کے عمل کے ختم پر ان کے عمل کے بدلے میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اس فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے سے فضل فرمایا ہے۔
پہلا فضل یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے عبادت کے ایسے طریقے مشروع فرمائے جو گناہوں کی بخشش اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ اگر حق تعالی یہ طریقہ مقرر نہ فرماتے تو ان کی بندگی ناممکن تھی، اس لیے کہ عبادت و بندگی کے طریقے وحی الہی کے بغیر جاننا ممکن نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رد فرمایا ہے جو اس کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے عبادت کے طریقے مقرر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے لیے کچھ شریک خدائی ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے کہ جس کی خدا نے اجازت نہیں دی۔ دوسرا فضل یہ ہے کہ نیک عمل کی توفیق دی، جبکہ بہت سے لوگ اس کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل حال نہ ہوتی تو کچھ نہ ہو پاتا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے۔ چنانچہ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں اس بات کا کہ وہ اسلام لے آئے۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اوپر اپنے اسلام کا احسان مت جتلاؤ، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ تیسرا فضل یہ ہے کہ نیکی کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ فرما دیا۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، بلکہ بسا اوقات تو اس سے بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عمل کی توفیق اور ثواب سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے۔ ہر طرح کی تعریف اسی پروردگار عالم کو سزاوار ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، رمضان شریف کا آنا بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس شخص کے لیے جو رمضان کا حق ادا کرے، اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ سے غفلت کو ختم کر کے اس کی یاد میں وقت گزارے، اس سے دوری کو ترک کر کے اس سے قرب کو اختیار کرے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ اے انسان رجب میں گناہ کر کے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا، اے انسان رجب میں گناہ کر کے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ تو شعبان میں بھی خدا کی نافرمانی میں لگا رہا۔ اب روزے کا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، خدا را اس کو عصیان یعنی گناہوں کا مہینہ مت بنا دینا، بلکہ قرآن کی تلاوت اور ذکر و تسبیح میں خوب محنت کرو، اس لیے کہ یہ تلاوت و تسبیح ہی کا مہینہ ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے کتنے ہی پڑوسی اور بھائی برادران تھے جنہوں نے گزشتہ سال روزے رکھے تھے، مگر ان کو موت نے اپنے آغوش میں لے لیا اور وہ اس سال ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ہم لوگ گو ان کے بعد بھی زندہ ہیں، مگر ان مردوں سے زیادہ دور نہیں ہیں، اس لیے کہ کسی کی موت کا کچھ بھروسہ نہیں۔ کیا بعید ہے کہ ہم لوگ اگلے سال نہ رہیں اور یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہو۔ اے اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو غفلت کی نیند سے بیدار فرما دیجئے اور مرنے سے پہلے متقی بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آپ کی دی ہوئی زندگی کے مہلت کے ان اوقات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دیجئے۔ ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور تمام مسلمانوں کی اے ارحم الراحمین اپنے رحم سے مغفرت فرما دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔